کریم اما بعد محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ازمنوا لی ستا من انفسکم ازمن لکم الجنہ۔ میرے نبی اس فرمان کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، مشکات میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو 6 چیزوں کی ستن من انفسکم، 6 باتوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، ازمن لکم الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ 6 باتوں کی ضمانت دو، 6 چیزوں کی ضمانت۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی تم بات کرو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لعنت وہاں برستی ہے جہاں رب کی رحمت نہیں برستی۔ اللہ کی رحمت سے وہ بندہ دور ہو جاتا ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جب جھوٹ بولتا ہے فرشتے دور تشریف لے جاتے ہیں، اس کے اس جھوٹ کی وجہ سے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچ بولو۔ دوسرے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب بھی تم وعدہ کرو کسی سے اس وعدے کو پورا کرو۔ اہل علم لکھتے ہیں اگر کسی ہندو سے، سکھ سے، عیسائی سے، غیر مسلم سے بھی وعدہ کر رکھا ہے تو وعدہ خلافی گناہ کبیرہ ہے۔ بیوی سے وعدہ کیا یہ چیز دلا کر دوں گا، پورا کرو۔ بیٹی سے کہا، بیٹے سے کہا امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، سائیکل دلا کے دوں گا، فلاں گاڑی دلا کر دوں گا، فلاں جگہ پر لے جاؤں گا، اس وعدے کو پورا کرو ورنہ گناہ لکھا جائے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک آدمی کے ہاں تشریف لے گئے، اس نے جھولی پھیلائی ہوئی تھی اور گھوڑے کو وہ بلا رہا تھا۔ جب وہ گھوڑے کو بلا رہا تھا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے دیکھا کہ اس کی جھولی کے اندر دانہ وغیرہ نہیں ہے، اس کی جھولی خالی ہے۔ تو امام بخاری نے فرمایا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں گھوڑے کو لالچ دے رہا ہوں، وہ میری جھولی کے اندر دانہ سمجھ کر آئے گا، میں اس کو پکڑ لوں گا۔ تو امام بخاری نے فرمایا جو ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حدیث بیان کرنے کے اندر ضرور دھوکہ دے گا۔ تو جس سے وعدہ کیا ہے وعدے کو پورا کرنا یہ مومن کی، مسلمان کی علامت ہے۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچ بولو۔ اگر پنچایت کے اندر اپنے باپ اپنے بھائی کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے سچی، تب بھی دے دو، نبی کے فرمان کو سچا جانو۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، وعدے کو پورا کرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو اس امانت کے اندر خیانت نہ کرو۔ مدارس کا پیسہ امانت ہے، مسجد کی کمیٹی کے پاس جو پیسہ ہے وہ امانت ہے، ادارے جو ہیں خیراتی ادارے،
رفائی ادارے، ان کے اندر جو پیسہ ہے وہ امانت ہے، وہ عوام الناس کا پیسہ ہے، اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ فقہا فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے آپ کو ایک تھیلی دی ہے، اس کے اندر سکے ہیں، پیسے ہیں، اس کے اوپر ایک رسی ہے، اگر وہ رسی میلی ہو جاتی ہے، آپ کو اتنا بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اس رسی کو تبدیل کر دے۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جو امانت رکھی جائے تو اس امانت کی حفاظت کریں، خیانت نہ کریں۔ یہ تیسرے نمبر پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، زنا نہ کرو۔ یہ مرد کو بھی حکم ہے، یہ عورت کو بھی حکم ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت برا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت برا گناہ ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے بندہ۔ حضرات صحابہ کرام کے متعلق ہے، فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ کرام، وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہم نے یہ گناہ نہیں کیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جب وہ کافر تھے، فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی ہم نے یہ زنا والا کام نہیں کیا تھا۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، زنا سے، ہر قسم کے گناہ سے۔ پانچویں نمبر پر فرمایا وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، غلط جگہ پر اپنی نگاہوں کو مت ڈالو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نظر شیطانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جہاں وہ لگتی ہے اس کا عکس لے کر اپنے دل میں آتی ہے۔ نظر ڈالی، اس کا عکس فوراً دل کے اندر آیا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی نظروں کی حفاظت کی، اس کو نماز میں مزہ آئے گا، تلاوت میں مزہ آئے گا، ذکر میں مزہ آئے گا، استغفار میں مزہ آئے گا، عبادت میں اس کو چاشنی محبت نصیب ہوگی۔ ادھر سے بد نظری کی، ادھر سے عبادت کرتا رہا، عبادت کے اندر مزہ نہیں آئے گا، پھر لطف نہیں آئے گا۔ یہ تو اللہ کا فرمان ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والوں کو کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکو، کسی کو تھپڑ مت مارے، کسی کو ٹھڈا مت مارے، کسی پر زیادتی مت کریں، ظلم مت کریں۔ مظلوم کی دعا اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ تو مدنی کریم کا فرمان ہے قَالَ اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ، 6 باتوں کی ضمانت تم دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ اصدقوا اذا، جب بھی بات کرو سچ بولو، بچوں کو سچ سکھاؤ، بچوں کو سچ بولنے کی ترغیب دو، جھوٹ سے نفرت کی ترغیب دو ان کو۔ وَأَوْفُوا اذا وعدتم، وعدے کی پاسداری کرو، وعدے خلاف مت بنو۔ وَأَدُّوا اذا اؤْتُمِنْتُمْ، امانت کی حفاظت کرو، خائن مت بنے۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی ہم سب حفاظت کریں۔ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکیں۔ یہ 6 باتوں کی ضمانت ہم دے دیں، ہمارا نبی جنت کی ضمانت ہمیں دے دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان 6 باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔